مفتی صاحب، ہم نے دیکھا پچھلے 6-7 دنوں میں بہت سے اندازے بھی غلط ہو گئے، بہت سی خوش فہمیاں بھی دور ہو گئیں، نہ صرف اسرائیل کے حوالے سے اور ایران کے حوالے سے اندازے ہو گئے کہ شاید ویسے ہی باتیں ہو رہی ہیں، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک بار پھر سے بہت زیادہ ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی کہ بس انکنڈیشنل سرنڈر ہو، اور پھر جس طرح ابھی علی خامنہ صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آئی کہ شاید وہ ہمیں جانتے نہیں ہیں کہ زبردستی ہم سے کوئی چیز منوائی نہیں جا سکتی اور ہم نے اسرائیل کو اس کی جارحیت کا جواب دینا ہے، ایک ایک شہید کا جواب دینا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رجیم چینج کے لیے ہو رہا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ دراصل واقعی ایران کی ایٹمی تنصیبات یا ایران کے جوہری پروگرام ہے اس کو ہٹ کرنا، اور امت مسلمہ کے لیے یہ کتنا بڑا لمحہ فکریہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے، آپ چاہے رجیم چینج کے حوالے سے بات کریں، چاہے ایران کی جوہری تنصیبات کو ختم کرنے اور جوہری طاقت کے حصول کے لیے ایران کی جانے والی کوششوں کو ختم کرنے کے حوالے سے بات کریں، بات جو بھی کریں گے اس کا الٹیمیٹ نتیجہ ایران کی تباہی یا ایران کے معاملات میں اور ایران کی جو حکومت ہے اس کے خاتمے کی صورت میں ہی ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتے ہیں کہ کوئی بھی ملک کیوں یہ چاہے کہ وہ کسی دوسرے ملک اور خاص طور پہ اسلامی ملک کی رجیم کو چینج کرے، یا پھر وہاں پہ موجود سسٹم کو تبدیل کریں، یا اس کی کسی بھی قسم کی فوجی یا غیر فوجی طاقت جو جوہری توانائی کے حوالے سے ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ دیکھیے، بات ہے اس وقت ڈنڈے کے زور کی، اور اسرائیل نے اپنے ڈنڈے کے زور کے اوپر ایران کو تہہ بالا کرنے کی کوشش کی اور اپنی طاقت کے بلبوتے کے اوپر ایران میں رجیم چینج کرنے کی کوشش کی۔ ابھی تک کی صورتحال اور کیفیت جو ہمارے سامنے ہے، اس میں اسرائیل یہ وویلا مچاتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ایران جوہری طاقت کے حصول کے قریب تک پہنچ چکا ہے، ایٹم بم بنانے کے قریب تک پہنچ چکا ہے، اور اس کا ایٹم بم اسرائیل کے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور اس ایٹم بم سے ہمیں دنیا کو بچانا ہے۔ نیتن یاہو اس راہ کو الاپ رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ دہائی دے رہا ہے کہ دنیا اس کی بات کو سنے، اور اس نے جو اسرائیل نے حملہ کیا ہے ایران کے اوپر اسے جسٹیفائی تصور کیا جائے، لیکن ایران کا آگے سے بدلہ، آگے سے جواب اور ایران کی طرف سے ریزسٹنس اس امر کی خواہاں نظر آ رہی ہے کہ نیتن یاہو نے جو بھی تکنیک ایران کو نقصان پہنچانے کے لیے کی ہے وہ آہستہ آہستہ رائگاں ہوتی چلی جا رہی ہے، اور دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ جو کچھ نیتن یاہو کرنے جا رہا ہے یا کر رہا ہے وہ سب کچھ ایسا نہیں ہے، اور اس میں بہت کچھ جھوٹ شامل ہے، اور جھوٹ کی بنیاد پر، پروپیگنڈے کی بنیاد کے اوپر، جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، کویت کو ختم کر دیا گیا، اور دیگر اسلامی ممالک کے اوپر قتل و غارت گری کی گئی، وہی شاخسانہ ہمیں آج ایران کے حوالے سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اچھا راغب صاحب، راغب نعیمی صاحب، میں سوال اتنا محتاط نہیں کروں گا، آپ مائنڈ نہیں کریں گے۔ ہم نے یہ دیکھا جنگیں اون پہ لڑی جاتی ہیں، جس طرح آپ نے بتایا کہ اسرائیل کے اندازے غلط ہوئے، آئل ریفائنری کو تسلیم کر رہے ہیں جی ایران نے، جوابی حملے کے اندر تباہ کی، موساد کے ہیڈ کوارٹر کو تباہ کیا، ایٹمی بجلی گھر، ایئر بیسز، فوجی بنکر، جوہری لیبارٹریز، یہ سب تو ہے، مگر اسرائیل کو یہ سپورٹ ہے کہ کھل کے امریکہ، جرمنی، فرانس، یہ تمام برطانیہ، یہ تمام کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایران کے آگے نا برسر پیکار ہو گئے۔ امت مسلمہ کی غیرت کے لیے کتنا بڑا ٹیسٹر ہے امت مسلمہ، امت مسلمہ، ان کے حکمرانوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں، کہ ایک بھی ایسا ملک ہے؟ دیکھیے، ہمیں نا اس حقیقت کو ذرا تسلیم بھی کر لینا چاہیے کہ جو امت مسلمہ کے ممالک ہیں وہ اپنے نظریات کے حوالے سے، اپنے سوچ سمجھ بوجھ کے حوالے سے
مختلف بلاک میں بٹے ہوئے ہیں، ہمیں اس حقیقت سے انکار نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہم اس حقیقت سے روگردانی کریں گے تو پھر ہم حقیقت سے نظریں چرا رہے ہوں گے، اور ہم حقائق کا صحیح طور پہ مقابلہ اور اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایران فقہی اعتبار سے اور دیگر معاملات کے اعتبار سے کس جگہ اور کس سٹیٹس کے اوپر ہے، اور ایران نے کس طریقے سے اپنی اس فکر کو پینیٹریٹ کیا اپنے آس پاس کے ممالک کے اندر۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ایران کے اوپر جب یہ صورت گری ہوئی ہے، یہ حوال آئے ہیں، تو پاکستان نے اپنے تمام تر اختلافات کو بجاتے ہوئے ایران کے ساتھ مکمل طور پہ ہمدردی کا اظہار کیا، حالانکہ ماضی قریب میں ایران کی طرف سے اس طرح کی ہمیں ہمدردی حاصل نہیں ہوئی جس طرح ترکی یا آذربائیجان نے ہمیں انڈیا کے مقابلے پہ ہمدردی کا ہمارے ساتھ اظہار کیا۔ اسی طریقے سے ہم دنیا کے دیگر ممالک کے حوالے سے بھی یہی دیکھتے ہیں کہ ابھی قطر گومگو کی پوزیشن ہے، لیکن جلد یا بدیر تمام کے تمام اسلامی ممالک اس بات کا اظہار کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ایران کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اور ایران کے ساتھ اس زیادتی کرنے والے کے ساتھ مضبوطی اور آہنی ہاتھوں کے ساتھ نپٹا جانا چاہیے۔